اب دیندار آدمی ہے، زوجہ بھی دیندار ہے. کئی عورتیں کہتی ہیں ہم اپنے مردوں کی سختی سے پریشان ہیں، مولانا میرا مرد بڑا متقی پرہیزگار ہے، کبھی کہتا ہے یہ نہ پہنو، کبھی کہتا ہے وہ نہ پہنو. تو بعض بیچارے مردوں کو بھی نہیں پتا کہ ہم نے اصول کو فالو کرنا ہے. روک ٹوک آپ نے اصول پہ کرنی ہے کہ جو لباس پہننا ہے دیکھو اس لباس میں اگر حیا ہے، کوئی بھی لباس ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر لباس میں عفت ہے اس لباس میں مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر لباس میں عفت نہیں، عفت مطلب کپڑا اتنا نازک نہیں ہونا چاہیے جس میں جسم نظر اب اتنا موٹا بھی نہیں ہونا چاہیے بندہ سانس ہی نہ لے سکے، نہ افراط ہو نہ تفریط ہو. یہ کپڑا میرے بدن پر ہے، بندہ یہاں سے دیکھے اس طرح داڑھی کے لیے 40 قدموں سے نظر آئے. کپڑے کے لیے بھی یہ ہے کہ بندہ 1 فٹ آدھا فٹ دور سے دیکھے کہ بدن نظر آئے. اب کوئی بندہ چپک کے تو کسی کو نہیں دیکھے گا نا، ایک نارمل حالت میں بندہ دیکھتا ہے. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، 1 فٹ 1.5 فٹ کے فاصلے سے دیکھے کہ جسم نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. اگر جسم نظر نہیں آ رہا وہ کپڑا صحیح ہے. کپڑا تنگ نہیں ہونا چاہیے کہ انسان کی باڈی کا پتہ چلے، انسان کی کمر کا پتہ چلے. یہ بے حیائی ہے. مطلب لباس پہنا بھی ہوا ہے پر ایسے لگ رہا ہے جیسے لباس نہیں پہنا. اصل میں پین شرٹ کا کانسیپٹ یہی تھا کہ انہوں نے جب پین شرٹ بنایا انہوں نے جسم کے مطابق کٹنگ کی تھی اس کی، کہ کوئی بھی کپڑا جسم کے آؤٹ سائڈ نہ نکلے. مطلب پتا ہو بازو کتنے ہیں، ٹانگیں کتنی ہیں. تو اس کا کانسیپٹ یہی تھا کہ انسان کے جسم کی جھلک کا پتہ چلے. اب جب انہوں نے ٹائٹ کپڑے پہننا شروع کر دیے تو پھر ڈائٹ کا کانسیپٹ آ گیا. اب کہا کہ بھائی خوبصورت وہی جس کی کمر دبلی سی ہو، پتلی سی ہو، جس کی ٹانگیں ایسی ہو، جس کا وجود ایسا ہو. اب جتنے وہ لوگ موٹے تھے وہ بیچارے کس میں چلے گئے؟ وہ کانفیڈنس اس کا لو ہو گیا. اب کپڑے ٹائٹ، ظاہر جو بھی بندہ پینٹ شرٹ پہنے گا اس کا موٹاپا تو نظر آئے گا. لاکھ چاہے موٹاپے کو چھپا نہیں سکتا. شلوار قمیص میں چھپ جاتا ہے، لسٹاشے میں چھپ جاتا ہے. اب پینٹ شرٹ والا کہاں اپنا موٹاپا چھپا ہے؟ شرٹ یہاں پڑی ہوتی ہے، پیٹ پتہ نہیں کہاں جا رہا ہوتا ہے. اب وہ شرٹ میں اپنا پیٹ تو نہیں چھپا سکتا. اب ڈائٹ کا کانسیپٹ آ گیا. اب ڈائٹ کا بزنس شروع ہو گیا. اب خواتین ڈائٹ کے پیچھے، مرد ڈائٹ کے پیچھے. اب خود کو پتلا کرو، کمر پتلا کرو. ذہنی مریض ہو گئے لوگ. کئی لوگ ڈائٹ کر کر کے مر گئے کہ میں نے اپنا جسم اس طرح بنانا ہے کہ وہی ہے تبرج جاہلی، یعنی میں خود کو خوبصورت بناتا ہوں لوگوں کے دکھانے کے لیے. میں جسم کی بناوٹ کرتا ہوں لوگوں کے دکھانے کے لیے. حالانکہ خدا کہتا ہے خذو زینتکم، اپنا حسن مصلی عبادت پہ لایا کرو. عورت حسین دکھے شوہر کے سامنے، مرد خود کو بناتا ہے بیوی کے لیے. یہ نہیں کہ ہم اپنا حسن ہر کسی کے لیے کیا کریں، عیا کریں. نمائش بدن محارم کے بیچ میں ہے، جو وہ محارم جن کے لیے اللہ نے کیا دی ہے، اجازت دی ہے. یہ وہ اصول ہیں جو پروردگار عالم نے انسان کے لیے بنائے ہیں. لیکن افسوس سے امت جب اصولوں پہ عمل نہ کرے تو کسی بھی دین اور کسی بھی فرقے میں ہو وہ دین کی شکل اب نارمل لگتی ہے. آپ نے کیریکیٹر کارٹونز دیکھے ہوں گے، وہ دیکھ کے آپ کو ہنسی آتی ہے. جب ایک شکل اب نارمل ہو، ناک حد سے زیادہ بڑا ہو، آنکھیں حد سے زیادہ چھوٹی ہوں، ہاتھ چھوٹے ہوں، اس کو آپ بولتے ہو کارٹونک وجود. اس کو دیکھ کے انسان کو ہنسی آتی ہے. اللہ بھی یہی کہتا ہے اگر تم میرے اصولوں پہ عمل نہیں کرو گے قیامت کے دن تمہاری شکلیں کارٹونک ہو جائیں گی، اب نارمل ہو گے. آؤ گے ہاتھ نہیں ہوں گے، معذور ہو گے، سر بڑا ہوگا، قردتن خاصین بندروں کی طرح ہوگے، مکھیوں کی طرح ہوگے. مطلب تمہارا وجود اب نارمل ہوگا کیونکہ تم نے دنیا میں زندگی میرے بتائے ہوئے اصولوں پہ نہیں گزاری. گاڑی کے ٹائر میں بندہ ہوا ڈالتا ہے نا تو اسے بولتا ہے اس میں 32 ڈالو 34 ڈالو، اور تم اپنے وجود میں کئی طرح کی ہوائیں ڈالتے گئے. ہوا وہ ہوس سے اپنا وجود بھرتے گئے. تجھے پتہ ہی نہیں لگا کہ اس ہوا کا یوز کتنا کرنا ہے. ہوس بازی کس حد تک ہوس بازی، مزہ کس لیول تک میں نے مزہ لینا ہے، وقت کہاں بتانا ہے. تو فرمایا جب تک ٹائم ٹیبل نہیں. امیر المومنین بستر شہادت پر وصیت کر رہے ہیں امام حسن، اوصیکم بتقوی اللہ و نظم الامر. حسن تقوی الہی کی وصیت کر رہا ہوں. دوسری وصیت اپنے امور میں نظم پیدا کرو، اپنے دین میں، اپنی سوچ میں، اپنے وقت میں نظم پیدا کرو. کہیں بھی دیکھو کہ آپ آؤٹ آف فریم جا رہے ہو اپنے وقت میں، کسی چیز کو حد سے زیادہ یوز کر رہے ہو، کسی کو حد سے زیادہ وقت دے رہے ہو، وہ سمجھو تمہاری زندگی کا تباہی کا نقطہ ہے. عباس بنے اسی نظم کی وجہ سے. کئی مصائب ہم سنتے ہیں پر ان چیزوں پہ ہم توجہ نہیں کرتے میرے عزیز. کہتے ہیں جب غازی عباس پانی لے کر واپس آ رہے تھے
تو گویا تیروں کی بار